حضرت حسین کو ان لوگوں نے مارا. آپ کہیں گے اس کی کوئی دلیل؟ میں کہوں گا اس کے اتنے میں دلائل دے دوں گا کہ تمہیں تردید کرنی مشکل ہو جائے گی، تمہیں اس کی تردید کرنی مشکل ہو جائے گی. اس پر میں اتنے دلائل دے دوں گا. حضرت حسین کا بیان ناسخ التواریخ، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، آپ کی کتاب ہے. ناسخ التواریخ صفحہ 156 جلد 6. حضرت حسین خیمے کے باہر بیٹھے ہیں، خطوط دیکھ رہے ہیں، مغموم ہیں. ایک عراقی شخص گزرا، پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا کوفہ کے لوگوں نے مجھے بلایا، یہ سب ان کے خطوط ہیں اور یہی میرے قتل کے درپے ہیں. کس نے بلایا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. خط کس نے لکھے تھے؟ کوفیوں نے لکھے تھے. حضرت حسین کہتے ہیں جنہوں نے مجھے خط لکھے یہی لوگ میرے قتل کے درپے ہیں. حضرت حسین کا دوسرا بیان ناسخ التواریخ میں، اے کوفیوں تم برباد ہو جاؤ، تم نے آتش شر و فساد کو بھڑکایا، عدل و انصاف کو چھوڑ کر دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے مردار دنیا کے لالچ میں آ گئے. تم نے حق نفرت کی اور ہمارے مقابلے میں فوج لے کر آ گئے. کس کو کہا؟ زور سے بولو. کس کو کہا؟ کوفیوں کو. حضرت حسین کا تیسرا بیان خلاصۃ المصائب میں، علی اکبر میدان کربلا میں جانے لگے تو حضرت حسین نے فرمایا انہی لوگوں نے ہمیں خطوط لکھ کر بلایا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے، پھر جب ہم آ گئے ہمارے دشمن بن گئے اور ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت حسین نے کس کو خطاب کیا؟ زور سے بولو، زور سے. کوئی ایک حوالے کو خلاصۃ المصائب ناسخ التواریخ جس کے حوالے میں پیش کر رہا ہوں، ریت کی دیوار پہ قدم رکھ کے بات نہیں کر رہا ہوں، پہاڑ جیسی جگہ پہ قدم رکھ کے بات کر رہا ہوں. جھٹلائے کوئی اس حوالوں کو. حضرت زین العابدین، یہ کون ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. ان کا نام کیا ہے؟ علی. ان کا نام ہے علی. لقب کیا ہے؟ زین العابدین. تم نے کہا یہ بچے تھے، بچے تھے، یہ بچ گئے. نہیں، یہ بچوں والے تھے. ان کے 2 بیٹے تھے کربلا میں. محمد باقر بھی پیدا ہو چکے. 24 سال عمر ہے زین العابدین، شادی شدہ ہیں، 2 بچوں کے باپ ہیں. یہ قافلہ جب کوفے آیا، میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، تمہاری کتابوں کی بات کر رہا ہوں. جب قافلہ کوفے آیا، یہ احتجاج طبرسی ہے، صفحہ 158 ہے. ناسخ تاریخ یعقوبی ہے، صفحہ 255 ہے، اس کی پہلی جلد ہے. یہ ساری چیزیں ٹیپ ہو رہی ہیں، ویڈیو بن رہی ہے. بعد میں آپ ان حوالوں کو چیک کر سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں آپ ان حوالوں کو. حضرت زین العابدین کی بات ذرا غور سے سنیے گا جی. بیمار ہیں، اونٹ پر ہیں، کجاوے میں. کوفے میں جب پہنچے تو دیکھا کہ کوفے کے لوگ رو رہے ہیں، کوفے کی عورتیں رو رہی ہیں، نوحہ کر رہی ہیں. زین العابدین نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ حضرت حسین پر رو رہے ہیں، ان کے انتقال اور شہادت پہ رو رہے ہیں. تو زین العابدین نے کہا فمن قتلہ اذن ومن قتلہ اذن، اگر یہ رو رہے ہیں تو پھر میرے بابا کو قتل کس نے کیا ہے؟ فمن قتلنا غیرہم، ان کے سوا ہمیں کس نے قتل کیا ہے؟ تو زین العابدین نے کیا کہا کہ میرے بابا کے قاتل کون ہیں؟ زور سے بولو یار، زور سے بولو. دیکھیں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے
کوئی بندہ قتل ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اس کا دوست ہے، چچا ہے، بھتیجا ہے، بیٹا ہے، اس کے سامنے وہ قتل ہو گیا، تو سب سے معتبر گواہی کس کی ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح، اسی کی۔ وہ جو ساتھ ہے، زین العابدین کی گواہی پیش کر رہا ہوں۔ زین العابدین کہہ رہی ہیں اگر کوفے کے لوگ رو رہے ہیں فمن قتلنا غیرہم، تو ان کے سوا ہمیں قتل کس نے کیا ہے؟ میں چھوڑ رہا ہوں کچھ حوالے، کہ میں نے آگے تھوڑی سی بات بھی کرنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں سیدہ زینب، کہو یا رضی اللہ تعالیٰ، سیدہ زینب، ان کا بیان سنو جی۔ کوفہ کے لوگ روتے پیٹتے آنسو بہاتے بازاروں میں آئے، عورتوں نے نوحہ کیا، تو زینب نے خطبہ دیا۔ یہ جلاء العیون میں بھی ہے ملا باقر مجلسی کی، اور ناسخ التواریخ میں بھی ہے، صفحہ 243 جلد 6۔ یہ تمہاری باتیں ہیں، تمہاری باتیں ہیں۔ مجھ سے پوچھو، میں اہل سنت ہوں، میں خاندان علی سے محبت کرنے والا ہوں، سارا قافلہ ختم بھی ہو جاتا تو حضرت علی کی بیٹی خطبہ دینے کے لیے کبھی، میرا دل نہیں۔ حضرت علی کی بیٹی ہو، خطبہ دے رہی ہو، حضرت علی کی بیٹی ہو، لوگوں کو خطاب کر رہی ہو، خطبہ دیا۔ اے کوفیو، ذرا حضرت زینب کی بات پہ غور کرنا ہے۔ کہتی ہیں او کوفیو، اے مکارو، تم ہم پر روتے ہو حالانکہ تم ہی ہمارے قاتل ہو۔ واللہ واللہ لازم ہے کہ تم بہت روو، لازم ہے کہ تم بہت روو، کم ہنسو۔ زینب کی بات کتنی سچی ثابت ہو رہی، زینب کی بات کتنی سچی ثابت ہو رہی۔ حضرت حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کوفیو دھوکے بازو، تم نے ہمیں جھٹلایا، ہمارے قتل کو حلال سمجھا، ہمارا مال غنیمت سمجھ کے لوٹا، جس طرح کل تم نے ہمارے دادا حضرت علی کو قتل کیا تھا، تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے۔ کس کو خطاب کیا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ کیا کہا؟ میرے دادا علی کو بھی قتل کس نے کیا؟ کوفیوں نے کیا۔ حضرت علی کی ایک اور بیٹیاں ام کلثوم، یہ حضرت عمر کی زوجہ ہیں، زوجہ فاروق اعظم ہیں۔ ام کلثوم، جلاء العیون صفحہ 506، جب کوفیوں کی عورتیں بال کھول کے باہر نکلیں، پریشان حال ہوئیں، تمانچے اپنے چہروں پہ مارنے لگیں، تو فرمایا او کوفیوں، تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا اور تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر۔ کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ کوفیوں کو۔ محمد باقر، یہ 5ویں امام ہیں جی، ان کے نزدیک 5ویں امام ہیں، امام معصوم محمد باقر۔ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت زین العابدین کے بیٹے ہیں۔ ان کی یہ بات جلاء العیون نے نقل کی۔ کوفیوں نے حضرت علی کی بیعت کی، پھر بیعت توڑ دی اور ان پر شمشیر کھینچی، قتل کیا۔ حسن کی بیعت کی، ان سے دھوکہ کیا، فریب کیا، ارادہ کیا حسن کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیں۔ کوفیوں نے ان کی ران میں خنجر مارا، خیمہ لوٹا، حتیٰ کہ انہوں نے معاویہ سے صلح کر لی اور گھر والوں کے خون کو بچایا۔ پھر ہزاروں کوفیوں نے حسین کی بیعت کی، جنہوں نے بیعت کی خود انہوں نے شمشیر حسین پر چلائی، اور انہی لوگوں نے حضرت حسین کو شہید کیا، جنہوں نے بیعت کے لیے بلایا، خط لکھے،
انہی نے حضرت حسین کو کیا کیا؟ یہ کس کا بیان ہے؟ محمد باقر کا۔ آئیے، اگر مجرم خود اعتراف جرم کر لے، مجرم خود اعتراف جرم کر لے کہ ہم نے قتل کیا، ہم نے مارا ہے، اس کے بعد کوئی بات رہ گئی بھائی؟ اور بولتے کیوں نہیں ہو کوئی بات رہ گئی؟ یہ حوالہ ہے مجالس المومنین کا، قاضی نور اللہ شوستری، مجالس المومنین صفحہ 241۔ سنیے گا ذرا، کوفہ کے لوگ واقعہ کربلا کے بعد مل بیٹھے، افسوس کرنے لگے کہ ہم نے جو کام کیا دنیا و آخرت کا خسارہ کیا، ہم نے حسین کو بلایا، پھر ہم نے تلوار چلائی، ہم شرمسار ہیں، اللہ کے سامنے ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ پھر کہنے لگے توبہ کی صورت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں، توبہ کی صورت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو قتل کریں جس طرح بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے تمام کوفہ کے لوگ توبہ کرتے ہوئے زانو کے بل گر گئے۔ خود اعتراف کیا کوفیوں نے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہم نے کیا کی؟ غداری کی، خط لکھ کے بلایا، عین وقت پہ دامن چھڑایا اور ان کے خلاف ہم نے تلوار کھینچی۔